ناظرین محترم، ہمارے درمیان موجود ہیں حضرت علامہ مولانا عبدالستار نقشبندی صاحب۔ ہم ان سے سوالات بھی کریں گے، ان سے جوابات بھی جانیں گے۔ بہت ہی خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں، تو مختصر اشعار میں ان کو دعوت بیان دے رہا ہوں کہ خود اپنے جسم و جان سے بیگانے ہو گئے ہیں، جو شمع مصطفیٰ کے پروانے ہو گئے ہیں۔ مہکی ہوئی ہیں راہیں، لہکی ہوئی ہیں فضائیں، طیبہ کے موسموں سے یارانے ہو گئے ہیں۔ جو صاحب نظر تھے ان کو ملی ہے منزل، ہم جیسے ان سے مل کر فرزانے ہو گئے ہیں۔ طیبہ میں کو بکو ہیں بس ان کی جستجو میں، ہم اپنی زندگی سے انجانے ہو گئے ہیں۔ ہم اپنی زندگی سے انجانے ہو گئے ہیں۔ جو حسن لم یزل سے مشعل ہوئی تھی روشن، اس شمع کے دو عالم پروانے ہو گئے ہیں۔ یارو ہمیں نہ چھیڑو ہم ہیں فقیر طیبہ، یارو ہمیں نہ چھیڑو ہم ہیں فقیر طیبہ، پی پی کے جام وحدت مستانے ہو گئے ہیں۔ دیدار مصطفیٰ کا جب سے ہوا ہے سودا، دیدار مصطفیٰ کا جب سے ہوا ہے سودا، عشق نبی میں احمر دیوانے ہو گئے ہیں۔ عشق نبی میں احمد دیوانے ہو گئے ہیں۔ تو علامہ صاحب سے میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے حوالے سے ہمارے دیکھنے والے ناظرین کی سماعتوں کی کچھ نظر فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے کوکو ٹی وی کے منتظمین کو آج کے اس پروگرام پر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور ناظرین کو بھی میں محبت برا سلام پیش کرتا ہوں۔ جس طرح آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے بارے میں سوال کیا، تو اللہ رب العزت جل وعلا نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ سبحان اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ خلق عظیم کے مالک ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے خلق عظیم کا مالک بنایا۔ بے شک، سبحان۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ عرض کرتے ہیں، اپنا وجدان بیان کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلقاً، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ با اخلاق تھے۔ سبحان، بے شک، بے شک۔ اور آپ کی والدہ مائدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ، آپ فرماتی ہیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں جلوہ افروز ہوئے تو آسمان سے بادل نمودار ہوا، سبحان، اور اس بادل سے آواز آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے اخلاق حسنہ عطا کر دو، سبحان، سبحان۔ اور تمام انبیاء کرام کے اوصاف جمیلہ کو آپ میں جمع کر دو۔ یہ میرے نبی کا بچپن ہے۔ ابھی دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو آوازیں آ رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں کے اخلاق اور ان کے محاسن، ان کے کمالات حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع کر دو۔ سبحان۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے بارے ام المومنین اما عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں سوال کیا گیا، اماں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اے لوگوں، میرے نبی کے اخلاق کے بارے سوال کرنے والوں، ذرا مجھے دنیا کی تمام نعمتیں گن کے دکھاؤ۔ اللہ، سبحان اللہ۔ تو عرض کیا کہ دنیا کی نعمتیں کون گن سکتا ہے؟
تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا دنیا کی ساری نعمتیں، تمام نعمتیں اگر تم گننا شروع کر دو تمہارے ہند سے ختم ہو جائیں گے، اللہ تمہاری زبانیں گنتے گنتے تھک جائیں گی، بے شک اللہ کی نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے، اللہ کی لا تعداد نعمتیں، لا محدود نعمتیں، بے حساب نعمتوں کے بارے رب فرماتا ہے کل متاع الدنیا قلیل۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو فرمایا تمام نعمتیں جو لا محدود ہیں، بے حساب ہے، وہ قلیل ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور میرے مصطفیٰ کریم کا اخلاق عظیم ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ فرمایا متاع دنیا کو جو قلیل ہے اس کو تم گن نہیں سکتے، تو جو میرے محبوب کا اخلاق عظیم ہے اس کو تم کیسے گن سکتے ہو؟ اللہ بے شک۔ اور جس طرح قرآن پاک کے معانی و مطالب لا محدود ہے، لا حساب ہے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ، آپ کے محاسن و کمالات لا محدود ہیں، بے حساب ہیں۔ اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لہو ہمم لا منتہا لکبارہا وہمت الصغریٰ اجل من الدہر۔ حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بڑی بڑی ہمتیں ہیں، جو بڑے بڑے حوصلے ہیں، وہ تو حد و شمار میں نہیں آ سکتے، اور جو سرکار کے چھوٹے چھوٹے حوصلے ہیں، چھوٹی چھوٹی ہمتیں ہیں، وہ اجل من الدہر زمانے سے بڑی ہیں۔ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ یہ میرے نبی کا اخلاق ہے، نبی کے محاسن و اکمال۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اللہ نے مجھے بھیجا ہی اس لیے ہے کہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کروں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات، محاسن، آپ کی محامد، دنیا ختم ہو سکتی ہے لیکن نبی کے محاسن و کمالات کو احاطہ شمار میں نہیں لا سکتے۔ سبحان اللہ۔ تو علامہ صاحب غزوہ احد اور طائف میں آپ کے اخلاق حسنہ کے حوالے سے کچھ بیان فرما دیں۔ جس طرح آپ نے سوال کیا، غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، آپ کا خلق عظیم نکھر کر سامنے آتا ہے کہ غزوہ احد کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، آپ لہو لہان ہوئے، دندان مبارک شہید ہوئے، اور 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، آپ کے جسم اقدس کا مسئلہ کیا گیا، آنکھیں، دل، گردے نکال لیے گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آپ کی بارگاہ میں عرض کی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کافروں نے آپ پر بہت ظلم کیا، آپ کو لہو لہان کر دیا، دندان مبارک شہید کر دی، آقا ان کے لیے ہلاکت کی دعا فرمائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہنا۔ اب صحابہ کرام کے دل میں ہے کہ اب ان کی ہلاکت کی دعا ہوگی، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ جانتے نہیں ہیں۔ گویا کہ حضرت صاحب اس دعا میں ایک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہدایت کی دعا مانگی، اور دوسرے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پتھر مارنے والوں کے عذر کو بھی رب کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اے اللہ یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، جو جاننے والے تھے
وہ تو جانیں قربان کر رہے ہیں، بے شک اور جو جن نہیں جانتے تھے اے اللہ انہوں نے مجھ سے جو شروع کیا ہے اس لیے کیا ہے یہ مجھے جانتے جانتے نہیں ہیں. سبحان اللہ. اور اسی طرح طائف کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ دین کی تشریف لے گئے. طائف والوں نے اس دین کو قبول کرنے کی بجائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش کر دی. اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا گیا. جب میرے آقا تھک کر بیٹھ جاتے تھے طائف کے لوگ پھر آپ کو اٹھا کر کھڑا کرتے، آپ پھر چلتے، پھر آپ کو پتھر مارتے. اس دوران آسمان سے فرشتے میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں حکم دیں ہم ان دونوں پہاڑوں کے درمیان اس قوم کو مسل کر رکھ دیں. اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فرشتو اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، بے شک، بے مجھے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا. اللہ. بے شک. انی لم ابعث لعانا وعذابا، میں عذاب والا تو نہیں ہوں، میں قوم کے لیے لعنت کرنے والا تو نہیں ہوں، اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے. یہ میرے نبی کا اخلاق تھا. آپ نے ان کے لیے بھی بد دعا نہیں کی. اللہ. سرکار نے فرمایا یہ مجھ پر آج ایمان نہیں لا رہے، ان کی نسلیں مجھ پر ایمان لائیں گی. وہ ہے کہ پتھر مارنے والوں کے لیے بھی آپ نے دعائیں کی ہیں. سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر جس نے پتھر کھا کر پھول برسائے. سبحان اللہ. تو یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق حسنہ ہے. اس طرح قرآن پاک کی معانی و مطالب لا محدود ہیں، لا حساب ہیں. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق عالیہ، آپ کے محاسن و کمالات، آپ کے محمد سبحان اللہ. بے حد و بے حساب ہے. زندگیاں ختم ہوئی، قلم ٹوٹ ہاں گئے، سبحان اللہ. تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. ناظرین محترم، آج کے ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، تو آج حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اخلاق کریمانہ کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت گفتگو ہوئی. آج جو بھی بیان ہوا اللہ رب العزت اس کو اپنی پاک عرفہ اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے سے ہم سب پر اپنا کرم اور فضل فرمائے، اور جو کرونا وائرس کی جو وبا چل رہی ہے اس سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کو محفوظ فرمائے. اور شاعر نے کیا خوبصورت شعر لکھا ہے نا کہ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندہ تو مل ہی جائے گا پر مولا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی یہ محمد، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی یہ محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا. واہ واہ. ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا. یقین مانیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام امت پر رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے. میرے حضور کے کیا کریمانہ ان کا حسن اخلاق ہے. حضور جو ہے ان کو جو پتھر بھی مارتے ہیں ان کو دعائیں دیتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں اے اللہ ان کو بخش دے، اے اللہ ان کی امت کو ہدایت دے دے، اے اللہ ان کی جو نسلیں ہیں وہ مجھ پر ایمان لے کر آئیں گی. دیکھیں نا میرے حضور کو اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، یعنی کہ تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تو ناظرین محترم، آج جو بھی بیان ہوا اللہ پاک اس کو اپنی پاک بلند بارگاہ میں قبول فرمائے. اپنے میزبان قاری محمد انوار المصطفیٰ فریدی اور کوکب ٹی وی کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. زندگی رہی اور سانسوں نے وفا کی تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پروگرام میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.